تو ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے DGMO نے انڈرٹیکنگ دی ہے، پاکستان فوج اس کی پابند ہے، اور ہم سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں. سو مچ سو کہ ابھی بھی جب ان کا فائر ہماری پوسٹ پہ آتا ہے 29 مئی کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد، وی ڈو ناٹ رسپونڈ. لیکن جب ان کا فائر سویلینس کے اوپر ہوتا ہے، شہری آبادی پہ ہوتا ہے، تو وی آر کمپیلڈ ٹو رسپانس بیکاز وی کین ناٹ اگنور دیٹ. تو لیٹ می سے کہ ہم شاید پہلی گولی کو بھی رسپونڈ نہ کریں، بشرطے کہ وہ کیجولٹی نہ کرے کسی سویلینس کی، لیکن دوسری گولی اگر آئے گی تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے. ہماری پیس کی خواہش کو جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھا جائے، نہ ریاست کی سطح پہ، نہ ملٹری کی سطح پہ، نہ لوکل جو مورچہ ہے اس کی سطح پہ. کمنگ آن ٹو افغانستان، لیٹلی جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا، ان کی یہاں پہ ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، بہت پازیٹیو ڈسکشن ہوئی. اور اچھی بات یہ تھی کہ دونوں طرف یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان اور افغانستان انڈسپینسیبل ہے ایک دوسرے کے لیے جغرافیکلی اور افغانستان کی سسٹننس کے لیے. دوسری بات، افغانستان میں اگر امن نہیں ہے تو اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، اور پاکستان سے زیادہ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ افغانستان میں امن ہو. نہ صرف امن ہو بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فارن فورسز ہیں وہاں پہ، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، وہ وہاں سے نوشن آف وکٹری لے کے نکلیں، نوشن آف سکسیس لے کے نکلیں، نہ کہ وہ افغانستان کو ایک ٹرمائل میں چھوڑ کے جیسا کہ 80s میں ہوا تھا اس طریقے سے چلے جائیں. جو منظور پشتین ہیں اور محسن داوڑ ہیں، میری ان سے اپنی ملاقات ہوئی. I don't know کہ who منظور پشتین is and who محسن داوڑ is. آگے آفس میں ہم نے ان سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کی. اس میں انہوں نے کچھ اپنی باتیں بتائیں. ایک اپنا نقیب مسعود کے بارے میں تھی، اور اس کے علاوہ ان کی تھی کہ مسنگ پرسنز ہیں، انیکسپلوڈیڈ آرڈننس جو ہے وہ پڑا ہے وہاں پہ، اور چیک پوسٹ کے ایشو تھے، اور یہ سب پریکٹیکل ایشو تھے. میں نے محسن داوڑ صاحب کو اور منظور پشتین کو باقی لوگوں سے علیحدہ کیا اور اپنے آفس میں لے آیا. اپنے آفس میں بیٹھ کے میں نے تمام GOCs اور IGFCs سے ان دونوں کی بات کروائی. ان کو ٹائم لے کے دیا کہ آپ کے تمام ایشوز جو ہیں وہ بالکل فنکشنل ایشوز ہیں اور اس کو حل ہونا چاہیے، آپ جائیں GOC سے ملے اور وہ حل ہو جائیں گے. یہ واپس گئے، ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور آن ریکارڈ محسن داوڑ صاحب کا شکریہ کا ٹیکسٹ بھی آیا کہ سر آپ نے بڑا فیسیلیٹیٹ کر دیے، مسئلہ حل ہو گیا. تو مسئلے تو حل ہو گئے تھے. اس کے بعد اس کو منظور احمد مسعود کے نام سے منظور پشتین نام کیسے ہوا، کس طریقے سے سوشل میڈیا میں یہ کمپین چل گئی، کس طریقے سے ایک ہی دن میں 5000 سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس افغانستان میں بن گئے، کس طریقے سے ایک ٹوپی ملک کے باہر سے تیار ہو کے اور پاکستان میں امپورٹ ہونی شروع ہو گئی، کس طریقے سے 10 جو انڈیویجولز ہیں وہ ملک سے باہر اینٹی پاکستان پروٹیسٹ کرنے شروع ہو گئے، کس طریقے سے اخباروں میں آرٹیکل آنے شروع ہو گئے، کس طریقے سے کچھ فارن میڈیا، ہمارا میڈیا اس کو اگنور کر رہا ہے، رائٹلی سو، تھینکس ٹو پاکستانی میڈیا آلسو، لیکن فارن میڈیا اس کو لائیو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، یا وہ لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلٹی سے خوش نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو پاکستان کو ابھی بھی انسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، تو ون نیڈس ٹو لک ان سائڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم ملک کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں یا خراب کام کر رہے ہیں. آرمی چیف کی سخت ہدایت تھی ہم سب کو کہ کسی بھی جگہ پہ ان کے جو گیدرنگ ہے اس کو فورس سے ڈیل نہیں کرنا. مسنگ پرسنس کی ان کی ڈیمانڈ تھی. دیکھیں، جب جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ ایک بہت کروئل قسم کا ایکشن ہوتا ہے، اینڈ اٹس ناٹ اے فیئر گیم. آپ نے جنگ کو دیکھا ہے، اور پاکستانیوں نے پچھلے 15 سال میں ایک ایسی جنگ کے خلاف جو ہے وہ اچیومنٹ حاصل کی ہے جو کہ ان سین اینیمی کے خلاف تھی. LOC پہ فائر ہوتا ہے، انڈیا سیز فائر وائلیشن کرتا ہے، LOC پہ فائر ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی مجرم مارے جاتے ہیں؟ معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں. آپریشن جب ہوتا ہے تو اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ فرشتے تو آپریشن نہیں کر رہے نا. جنگ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جو 70,000 پاکستانی شہید یا انجرڈ ہوئے ان کا کوئی قصور تھا؟
جو 16,000 فوجی صرف شہید ہوئے ہیں ان کا کوئی قصور تھا؟ تو جنگ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قوم کے طور پہ بھی، فورسز کے طور پہ بھی، اور جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے ان کو بھی قربانی دینا پڑتی ہے. تو anybody who is not at home is not picked up by the forces. جنوری سے لے کے مئی تک، اینڈ پلیز گیو اس دس ڈیو، جب آپ کہتے ہیں کہ ISI جو ہے وہ بہت اچھی آرگنائزیشن ہے اور لوگ اسی سے تنگ ہوتے ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے تمام ملک دشمن ڈیزائنز کو ماشاءاللہ چیک کیا ہوا ہے، اس کا افیکٹو رسپانس دیا ہوا ہے، اور یہی چیز ان کو تنگ کرتی ہے. تو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو دیکھ سکیں کہ کون کر کیا رہا ہے. تو پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. جہاں تک تو ہماری ذات کی بات ہے ہم برداشت بھی کر جاتے ہیں، لیکن جہاں اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے وہاں متعلقہ اتھارٹی کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہوتا ہے. لیکن پھر آپ یہ جہاں پہ بلینک چھوڑا ہوا ہے ان کا کیا کریں؟ یہ تو اپنے اوریجنل ہینڈل سے ملک کے خلاف کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یا اس کو شاباش دیتے ہیں. تو اگر ہم ہی رسپانسبل نہیں رہیں گے سوشل میڈیا کے استعمال میں، تو پھر جو میں نے آپ کو اوور 10,000 اکاؤنٹس بتائے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹے یونائٹیڈ، وی ہیو ٹو ڈیفیٹ دیم. اسد درانی صاحب جو ہیں وہ 3 اسٹار فوج سے ریٹائر ہوئے، اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی آپ کو علم ہے کہ پری میچور ہوئی ود ان دی آرمی، جو ڈسپلن میٹرز ہوتی ہیں اس کے تحت، اور اس کا بھی لنکیج پولیٹیکلی تھا. ایک کیس ان کا آلریڈی چل رہا ہے، اصغر خان کیس، آپ کو پتہ ہے اس کے سلسلے میں. تو ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کا آپ کو علم ہے، وہ سارا کچھ ہے. لیکن when it comes to آرمی ڈسپلن، تو جیسے ہی کتاب چھپی اس کا کنٹینٹ دیکھے، پہلی بات تو یہ کہ ان کو ریٹائر ہوئے بھی تقریباً 25 سال ہو گئے، اور جتنے واقعات کی انہوں نے بات چیت کی وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے واقعات ہیں. جب یہ کتاب کی بات آئی تو کسی اور نے نہیں، ادارے نے خود نوٹس لیا، ادارے نے خود ان کو طلب کیا، ادارے نے ان سے وضاحت مانگی. اس وضاحت پہ مطمئن نہ ہونے کی صورت میں ایک کورٹ آف انکوائری آرڈر کی گئی سرونگ 3 اسٹار کے انڈر، نیچے ان کے اور بھی ممبرز ہیں، اور وہ انکوائری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. جلد از جلد اس کا نتیجہ آئے گا، ڈیفینیٹلی آپ سے شیئر کریں گے. جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. ان کے کتاب لکھنے میں اور کسی ایک عام افسر کے کتاب لکھنے میں فرق ہے. حالانکہ ہے ساری کنجیکچرنگ، ہے ان کا اپنا اوپینین وچ از ناٹ دی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آف دوز انسیڈنٹس. لیکن جب آپ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر کدھر انوالو ہیں، کیوں فوج سے نکالے گئے تھے، تو آپ کو ہر انسان ہوتا ہے نا، انسان تو کسی طرف بھی جا سکتا ہے. یونیفارم پہن لینے سے آپ فرشتے نہیں بن جاتے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑتی ہے.